بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کی حدیث ہے 246 سے لے کر 252 تک، صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 246 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک سے دانت صاف کر رہا ہوں۔ دو آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا اور میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی۔ مجھے کہا گیا کہ میں اسے بڑے کو دے دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ 247 میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو نماز کے لیے اس طرح وضو کرو، لیٹ جاؤ یا اپنی دائیں طرف اور کہو اللہم صلی اللہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تیری نعمتوں کے لیے تجھ سے امید اور خوف دونوں کے ساتھ بھروسہ کرتا ہوں۔ کوئی بھاگنے والا نہیں ہے تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی حفاظت اور حفاظت کی جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیری کتاب قرآن پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا ہے۔ پھر اگر تم اسی رات مر گئے تو تم ایمان یعنی دین اسلام کے ساتھ مرو گے۔ مذکرہ بالا الفاظ کو آپ کا آخری کلام سونے سے پہلے ہونے دیں۔ میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا، اور جب میں کہا کہ اے اللہ، میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور تو نے نازل کیا ہے، یہاں تک پہنچا تو میں نے کہا، اور آپ کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ کہو کہ تیرا نبی جسے تو نے بھیجا ہے۔ 248 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے بعد غسل کرتے تو اپنے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اسی طرح وضو کرتے۔ اس کے بعد اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر اپنے بالوں کی جڑوں کو حرکت دیتے، اور پھر 3 مٹھی پانی اپنے سر پر ڈالتے، اور پھر سارے بدن پر پانی ڈالتے۔ 249 میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اسی طرح وضو کیا جب پاؤں نہیں دھوئے۔ اس نے اپنی شرمگاہ سے خارج ہونے والے مادہ کو دھویا اور پھر اپنے جسم پر پانی بہایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں اس جگہ جہاں سے غسل کیا تھا سے ہٹایا اور پھر انہیں دھویا، اور غسل جنابت کا یہی طریقہ تھا۔ 250 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، جیسے فراق کہتے ہیں۔ تو دوستو، 251 میں حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور عائشہ کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ایک سا برتن لایا اور غسل کیا اور اپنے سر پر انڈیل دیا، اور اس وقت اس کے اور ہمارے درمیان پردہ پڑ گیا۔ 252 میں ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان سے غسل کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے 1 سا پانی کافی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، 1 سا میرے لیے کافی نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 1 سا اس شخص کے لیے کافی تھی جس کے بال تم سے زیادہ تھے اور تم سے بہتر تھے۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کپڑا پہنا اور نماز پڑھائی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔